بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ہفتہ وار پروگرام رشد القرآن کے ساتھ۔ میرا نام قاری مدثر ہے اور میرا تعلق صاحبال سے ہے۔ مفتی صاحب آپ کا پروگرام رشد القرآن دیکھنے کا موقع ملا ہے، تو میرا بھی ایک سوال ہے کہ قرآن مجید میں ایک آیت ہے وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، تو اس آیت میں اللہ کریم فرما رہا ہے کہ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے انجام کا بھی نہیں علم اور آپ کے انجام کا بھی علم نہیں ہے، تو کیا واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کل کا علم نہیں ہے؟ اس بارے میں رہنمائی فرما دیں۔ جی، آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے انجام سے بھی باخبر ہیں اور مومنوں کے انجام سے بھی باخبر ہیں۔ یہ جو آیت کریمہ آپ نے پڑھی، یہ آیت کریمہ سورت احقاف کی ہے۔ میں پوری آیت پڑھ دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ارشاد فرمایا، قل ما كنت بدعا من الرسل وما ادری ما يفعل بی ولا بکم۔ اے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام، آپ فرمائیں کہ میں انوکھا رسول نہیں ہوں اور میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ تو یہ جو آیت کریمہ ہے جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرمایا گیا کہ آپ اپنے انجام کے بارے میں اور صحابہ کے انجام کے بارے میں نہیں جانتے، یہ آیت سورت احقاف کی آیت ہے۔ اس کے ہم 5 جواب عرض کریں گے۔ جو پہلا جواب ہے اس کی 2 صورتیں ہیں۔ سب سے جو پہلی صورت ہے وہ یہ ہے کہ قیامت کے بعد کیا ہوگا، قیامت کے بعد کس کا انجام کیا ہوگا، اس بارے میں ہم جواب دیں گے۔ اس بارے میں حضرت سیدنا حسن بصری اور حضرت سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، یہ آیت منسوخ ہے سورت فتح کی آیت نمبر 2 سے اور سورت فتح کی آیت نمبر 5 سے۔ سورت فتح مدنیہ ہے۔ اب ہم اس کی تفصیل عرض کرتے ہیں۔ جامعہ ترمذی کی کتاب و تفسیر کے اندر یہ بات موجود ہے۔ حدیث نمبر ہے 3546۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب حدیبیہ سے واپس تشریف لا رہے تھے تو راستے میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی، لِیَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، جس کے نازل ہونے کے بعد رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو فرمایا کہ مجھ پر قرآن کریم کی ایک ایسی آیت کریمہ نازل ہوئی ہے کہ جو زمین کے اوپر تمام چیزوں سے مجھے زیادہ محبوب ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام وہ کون سی آیت ہے؟ تو رسول پاک نے یہ آیت پڑھی، لِیَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مبارکباد پیش کی، عرض کیا یا رسول اللہ آپ کو مبارک ہو، آپ تو اپنے انجام کے بارے میں جانتے ہیں لیکن ہمارا انجام کیا ہوگا؟ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ایک آیت نازل فرمائی جو کہ سورت فتح کی آیت نمبر 5 ہے، لَيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي، اللہ تعالیٰ داخل فرمائے گا مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو باغات کے اندر، جنتوں کے اندر۔ تو لہٰذا معلوم ہوا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے قیامت کے بعد کس کا انجام کیا ہوگا سب کی خبر دے دی۔ اسی طرح تفسیر خازن کے اندر موجود ہے سورت احزاب کی آیت نمبر 47 کے متعلق، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، اے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ مومنوں کو یہ خوشخبری دیں کہ ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے۔ وہ فضل کیا ہے؟ وہ جنت ہے۔ اس آیت کریمہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے قیامت کے بعد مومنوں کے انجام کے بارے میں اپنے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر دے دی، اطلاع دے دی کہ آپ کے جو غلام ہوں گے ان کو اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے گا۔ اب ہم اس کی دوسری صورت عرض کرتے ہیں۔ پہلی صورت تو ہم نے عرض کی کہ قیامت کے بعد کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سب کے انجام سے باخبر ہیں۔ اب دوسری صورت یہ ہے کہ دنیا کے اندر بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سب کے انجام سے باخبر ہیں۔ سورت توبہ کی آیت نمبر 33 ہے، اللہ فرماتا ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے دین کو اللہ تعالیٰ سارے دینوں پر غلبہ عطا فرمائے گا۔ یعنی حضور کو یہ بتا دیا گیا کہ دنیا کے اندر اسلام کو تمام دینوں پر اللہ تعالیٰ غلبہ عطا فرمائے گا، یہ بھی حضور کو بتا دیا گیا۔ اسی طرح سورت انفال کی آیت نمبر 33 ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ،
اے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ آپ کے غلاموں کو عذاب دے وانت فیہم، جب تک آپ ان میں موجود ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح پچھلی امتوں کو دنیا میں ان پر عذاب آئے، اس طرح کا عذاب آپ کی امت پر نہیں آئے گا۔ اللہ نے اپنے محبوب کی امت کے انجام کے بارے میں حضور کو دنیا میں بتا دیا کہ دنیا کے اندر ان کا انجام کیا ہوگا، کہ آپ کی امت پر اللہ تعالیٰ اس طرح عذاب نازل نہیں فرمائے گا جس طرح کے سابقہ امتوں پر عذاب نازل فرماتا تھا۔ پہلا جواب مکمل ہوا، جس کی ہم نے 2 صورتیں بیان کی، ایک قیامت کے بعد کی صورت اور ایک دنیا کی صورت۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے بعد بھی اور دنیا کے اندر بھی رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو سب کے انجام کے بارے میں اطلاع دے دی۔ اب ہم اس کا دوسرا جواب عرض کرتے ہیں۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ اگر اس آیت کریمہ کو غور سے پڑھا جائے اور یہ ساری آیت کریمہ پڑھی جائے، وما ادری ما یفعل بی ولا بکم ان اتبع الا ما یوحى الی، کہ اے محبوب آپ فرمائیں کہ میں اپنے طور پہ نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، تمہارے ساتھ کیا ہوگا، میں تو صرف وحی کی پیروی کرتا ہوں۔ اس میں یہ فرمایا گیا کہ حضور آپ تو وحی کی پیروی کرتے ہیں، لہذا اس آیت کریمہ سے جو ثابت ہوتا ہے وہ یہ ہے، جو حضور نفی فرما رہے ہیں کہ میں نہیں جانتا، وہ ذاتی طور پر ہے کہ میں ذاتی طور پہ نہیں جانتا، ہاں وحی کے ذریعے سے میں جانتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ میری طرف وحی فرماتا ہے، میں وحی کے ذریعے سے جانتا ہوں۔ اس کا تیسرا جواب یہ ہے کہ یہاں درا یدری وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، درا یدری سے درایت، اس کا معنی ہوتا ہے عقل سے جاننا، اندازے سے جاننا اور قیاس سے جاننا۔ مطلب یہ ہے کہ میں آخرت کے امور کو اور کسی کا انجام کیا ہوگا یہ عقل اور اندازے اور قیاس سے نہیں جانتا، بلکہ اللہ کی عطا سے جانتا ہوں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اندازے سے جاننے کی ضرورت ہی کیا ہے جب اللہ تعالیٰ حضور کو یہ فرماتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ محبوب تو اپنی مرضی سے کلام فرماتے ہی نہیں ہیں، یہ تو وہی فرماتے ہیں جو ان کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ وہی فرماتا ہے۔ لہذا تیسرا جواب یہ ہوگا کہ یہاں اندازے اور قیاس کے ساتھ جاننے کی نفی ہے، نہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اطلاع دینے کی نفی۔ چوتھا اس کا جواب یہ ہے کہ سورۃ نساء کی آیت نمبر 113 ہے جو کہ مدنیہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ نے آپ کو سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ ما موصولہ ہے، جو آپ نہیں جانتے تھے وہ اللہ تعالیٰ نے سب آپ کو بتا دیا۔ یعنی مکہ شریف کے اندر جب سورۃ احقاف نازل ہوئی جس میں یہ فرمایا گیا وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، کہ میں نہیں جانتا میرے ساتھ کیا ہوگا، تمہارے ساتھ کیا ہوگا، لیکن مدینہ شریف میں جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے تو اللہ نے فرمایا محبوب جو آپ نہیں جانتے تھے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بتا دیا ہے، سکھا دیا ہے۔ اور پانچواں جواب یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو علم مبارک ہے وہ تدریجن ہے، درجہ بدرجہ ہے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جس طرح قرآن نازل ہوتا گیا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا علم مبارک بڑھتا گیا۔ قرآن کریم کے مکمل نازل ہونے سے پہلے اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی چیز کی تفصیل کو نہیں بتایا تو وہ قرآن کریم کے مکمل نازل ہونے پر بتا دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو علم مبارک تھا قرآن کریم کے مکمل نازل ہونے کے بعد ہر شے کا علم اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرما دیا۔ معلوم ہوا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنے انجام کے بارے میں تو جانتے ہی ہیں، حضور اپنی امت کے انجام کے بارے میں بھی جانتے ہیں۔ ایک حدیث پیش کرتے ہیں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کے پاس تشریف لائے، دائیں ہاتھ میں ایک کتاب تھی اور بائیں ہاتھ میں ایک کتاب تھی۔ فرمایا جو میرے دائیں ہاتھ میں کتاب ہے اس میں جتنے بھی جنتی لوگ ہیں سب کے نام ہیں اور ان کے خاندانوں اور ان قبیلوں کے نام ہیں، اور جو دوسرے ہاتھ میں کتاب تھی اس کے بارے میں فرمایا اس میں جہنمیوں کے نام ہیں۔ معلوم ہوا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ہر جنتی کو بھی جانتے ہیں اور ہر جہنمی کو بھی جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے ہمیں قرآن و سنت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔